الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ انفال آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ شروع میں سوال تھا یسألونک عن الانفال، شروع صورت میں سوال کیا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں۔ وہاں صرف یہ بتا دیا گیا تھا کہ مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا حق ہے، اور پھر تربیتی کلام، جنگ بدر میں واقعات، کچھ ہدایتیں۔ اب جب تربیت ہو چکی تو اب تقسیم بتائی جا رہی ہے۔ اس کا جواب ہے جانو، مان لو کہ غنیمت، انما غنمتم من شیء، جو کچھ بھی تم نے غنیمت کا مال سمیٹا، تو کیا سمیٹا؟ تلوار، نیزہ، بھال، ڈھال، گھوڑے، اونٹ باندھ دیا، اس لیے کہ ایک نظام تھا۔ مردوں کو قید کیا یا قتل کیا، بچیاں، عورتیں، بچے تو انہیں غلام بنایا جاتا تھا۔ اب جب بتا دیا گیا کہ یہ سب اللہ رسول کا ہے، لہٰذا اگر کسی نے کسی باندی کو پکڑا، کسی خاتون کو پکڑا، تو اس کا حق نہیں بلکہ امیر کے سامنے لا کر پیش کر دیتے تھے، کیونکہ سب اللہ کا، سب اللہ کا۔ پھر تقسیم اب امیر کے سامنے پیش کر دیے، اب امیر کیسے تقسیم کرے گا تو سنیے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچواں حصہ اللہ کا، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا۔ تو اللہ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تو مطلب ہے کہ ایک حصہ نکالا جائے گا، 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو اللہ مطلب اگر کوئی اعلاء کلمات اللہ کے لیے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسول۔ اب رسول، وللرسول، چونکہ رسالت کا منصب عظیم ہے۔ نبوت سے پہلے تو آپ تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن جب نبوت سے نوازا گیا، اپنا فرض منصفی ادا کرنا ہے تو اس کے لیے، رزق کے لیے وقت نہیں دے سکتے، لہذا للرسول، اسی حصے میں، 5ویں حصے میں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار، کس کے رشتہ دار؟ رسول کے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں جو تھے، پوتے پوتیاں، جو بھی کفالت میں، تو ان کے لیے۔ اب والیتامہ، اب لام نہیں ہے، کیا ہے؟ والیتامہ والمساکین، یتیموں، مسکینوں، وابن السبیل، مسافر۔ کیا مطلب یتیم؟ لام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر لام ہوتا تو معنی میں بڑا فرق ہو جاتا۔
लिहाजा वलीदिल कुर्बा में जमा किया, अत्फ हुआ। देखिए वलीदिल कुर्बा वल यतामा यानी रिश्तेदारों के साथ में जमा किया। क्यों? इसलिए कि रसूल की बेटी रसूल की बेटी है, गांव की यतीम बेटी भी रसूल की बेटी है, गांव का यतीम लड़का भी रसूल का बेटा है। यही होता है, किसी बस्ती में कोई पटेल हो, साहूकार हो, तो उसके लड़के लड़कियां इसी तरीके से गरीब लड़के लड़कियां, ये इंसानियत का सबक देती है। तो मिस्किनों को, मुसाफिरों को। फिर कहा जा रहा है कि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, ईमान तो है, यकीन, और उस चीज़ पर वमा अंजलना अला अब्दिना, जो हमने उतारा अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किस दिन? यौमल फुरकान, फैसले के दिन। अब ये फैसला का दिन कौन सा? यौमल तकल जमान, दो जमातों में मुठभेड़ हुई यानी जंग बद्र। तो क्या उतारा? नुसरत, फरिश्ते, मदद, तौफीक इलाही, फतह, ये सब चीज़ें। तो इस पर तुम्हें यकीन है, तो ये तकसीम माल गनीमत की। और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। क्या मतलब? कि तुम कम थे लेकिन हमने तुम्हारी मदद की और तुम्हें फतह हासिल हुई, यह मुराद है। अब ये तकसीम हुई, लेकिन अब तफसीर में, तो तफसीर में मैं फ़िक़ा में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक झलक सी, चूँकि आप हर तफसीर में देखेंगे जो उर्दू तफासिर हैं, चूँकि हमारे उलमा ने लिखी हैं, कि हनफिया कहते हैं कि ये रसूल के बाद किसका? भाई रसूल, अब तो रसूल नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया कि अब रसूल नहीं है, लिहाजा ये हिस्सा बंद। आखिर के तीन बाकी हैं, यतीम, मिस्किन और मुसाफिर। तो शवाफ़े आए, हमेशा मुकाबला इन्हीं का होता है। वो कहते हैं नहीं, रसूल के नायब रिश्तेदार, जो भी अमीर है तो रसूल का नायब हुआ ना, बादशाह है, वज़ीर है, मिनिस्टर है। लेकिन अमल किस पर हो रहा है? हनफिया के कौल पर। क्यों? इसलिए कि जितने मिनिस्टर हैं वो, उनकी सैलरी और तनख्वाहें हैं, बल्कि सब कुछ उनका है। तो इसमें हमें उलझना नहीं है। हो सकता कभी वक्त आए तो शवाफ़े के कौल पर अमल हो, कभी हनफिया के हो, लेकिन समझना जो ये है कि ज़िल क़ुरबा, तो इमाम अहमद बिन हम्बल, देखिए इनके अक़वाल जो हैं समझना है हमें। रिश्तेदार तो नहीं लेकिन हैं, वो सिर्फ तीन को नहीं मानते। देखिए आज भी हैं, हाशिमी हैं, कुरैशी हैं, है ना, हुसैनी हैं। ये हुसैनी कौन है? सैयद हैं। ये हाशिमी कौन है? सैयद हैं। अब कुछ लोग न लगाते हों, तो इमाम अहमद बिन हम्बल का कहना ये कि हम ये ना सोचें कि ये ज़माना हो गया, लड़कियां इधर उधर हो गई। नहीं, जो शख्स कहता है कि मैं हुसैनी हूँ, उसे हुसैनी समझें, उसे सैयद समझें, उनका एहतराम करें। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम किसी से नफ़रत करें और वो हकीकत में हाशिमी हो। जब यजीद के बारे में भी उनका यही कहना है कि यजीद को भी लान तान न करें, इसलिए कि बनु उमय्या से है। तो हमें ये अपनाना चाहिए। एक सबक ये मिलता है कि यजीदी हो या हुसैनी हो और हाशमी हो, कोई भी हो। अच्छा, अब सवाल मसला ये आता है कि इनके लिए ज़कात तो देना नहीं है, सदका तो इनके लिए जायज़ नहीं है, तो कोशिश करें कि हम अपने आतियात में से दें। एहतराम जब करेंगे तो मोहब्बत रसूल होगी। कोशिश करना चाहिए, हम उसमें खोद कुरेद न करें। और अगर ऐसी खस्ता हालत है कि लोग हदिया भी नहीं दे रहे, तो फिर ताउन तो करें, किसी सूरत में भूखा तो नहीं रहेगा। तो इतना काफ़ी है। तो मतलब ये यहाँ ये बताया गया कि जंगे बद्र में क्या उतरा, इसको जहन में रखें। अब फिर मैदान की पोजीशन तो सुनिए उसको। इज़ अंतुम बिलउद्वति दुनिया वहुम बिलउद्वति क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद वलाकिन लियक़दि अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनह व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम। पोजीशन किसकी? जंग के मैदान में क्या हो रहा था। देखिए दुनिया न कि दुनिया, कोशिश करें
जिस वक्त तुम उद्वती दुनिया, दुनिया यानी क्या, करीब, जब तुम करीबी जगह पर थे, फौज मुसलमानों की यानी मदीना से करीब, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, अक्सा यानी बईद, वो मदीना से दूर थे। तीसरा वर्रकबु अस्फल मिनकुम, रकब बुखारी की हदीस में याद होगा, हिरकल ने अरसल इलैहि रकबिम मिन कुरैश, काफिला के काफिले की तरफ काफिले को उसने बुला भेजा। अच्छा, उसमें अबू सुफियान थे, यहाँ भी अबू सुफियान है, तो कुरानी लफ्ज़ भी रकब और हदीस का लफ्ज़ भी रकब, और दोनों में अबू सुफियान। तो जो काफिला अबू सुफियान लेकर जा रही थी तिजारती, तीन जमातें हुई ना, एक मुसलमानों की, एक कुरैश की फ़ौज और एक, वह रकब अस्फल मिनकुम, तुमसे नीचे था। क्या मतलब नीचे? ये पहाड़ी पर, पहाड़ी से थोड़ा दूसरी पहाड़ी पर कुरैश और काफिला साहिल से चला गया, अबू सुफियान लेकर चले गए। तो अब क्या करें, वलो तवाअत्तुम, ये आमना सामना इत्तिफाकी हुआ, लेकिन मशीयत थी अल्लाह की। अगर तुम एक दूसरे को वादा, वलो तवाअत्तुम यानी तुम वादा करते कि फ़लाँ जगह पर जमा होना है, लख्तलफ्तुम फिल मिआद, तो मौके में तुम इख्तिलाफ कर जाते। क्यों करते? वहाँ कितने थे? 3 गुना, 6 गुना, और यहाँ कितने? 313 की तादाद है, वहाँ 1000 से भी ऊपर। वलाकिन, लेकिन अल्लाह ने लियक़दियल्लाहु अमरन कान मफ़ूला, अल्लाह ने जिसको फ़ैसला किया था कि जंग होगी, मुठभेड़ होगी, उसे ज़ाहिर करना था, ज़ाहिर होकर रहेगा। इल्लत लियहलिक, ताकि हलाक हो जाए, हलाक होने वाला वाज़े दलील से, और ज़िंदा रहे, ज़िंदा रहने वाला वाज़े दलील से, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। क्या मतलब? कि अगर तुम वादा मुकर्रर करते, जैसे कि होता था जंग में, फ़लाँ मैदान में अब जंग होगी, तो तुम जमा नहीं होते थे। मगर अल्लाह ने क्यों किया? क्योंकि इन्होंने कहा था कि ए अल्लाह, जो हक़ पर है उसे फ़तह अता कर। तो आज फ़तह किसे हुई? हक़ वाले को हुई। अच्छा, हक़ से मुराद फ़र्द नहीं, शख्स नहीं कि अबू जहल नाहक था और रसूल हक़ पर, नहीं, इस्लाम और जाहिलियत। तो देख लिया इन्होंने कि इस्लाम हक़ है, उसकी जीत हुई। अब इसी मैदान की एक और शक्ल यानी तस्वीर सुनिए। इद युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला वलौ अराकहुम कसीरन लफशिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्र वलाकिन्नल्लाह सल्लम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अब यहाँ सुनिए कवाइद। इद युरीक यानी ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि दिखाया तुझे, उन्हें, हुमू उन्हें, तेरी निगाह में उन्हें अल्लाह ने दिखाया। निगाह कौन सी? फी मनामिक, ख्वाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ आमने सामने फ़ौज थी, निकले मदीना से, तो ख्वाब गुजरा और कुरैश की फ़ौज कितनी कम नज़र आई, 1300 ने। क्यों? जब कम नज़र आए तो साहबा से जब आप मशवरा ले रहे थे कि एक जमात को हमारे कब्ज़े में दिया है, तो पूछा ना साहबा ने तादाद कितनी है, तो आपने उस मुताबिक बतला दिया। अब सुनिए, देखिए कवायद। वलो अराक हुम कसीरा, क यानी ए नबी, अगर आपको आपकी निगाहों में, आपके ख्वाब में उन्हें ज़्यादा दिखा देता, तो क्या होना चाहता? लफशिलत, ए मोहब्बत तुम कम हिम्मत हो जाते। मगर नहीं, फशिल तुम साहबा से कहा जा रहा है। देखिए कैसा एजाज़ है। नींद में आपको दिखाया, ख्वाब में आपको दिखाया। तो पैगंबर कभी कम हिम्मत नहीं होता, पस हिम्मत नहीं होता। देखिए कवायद यहाँ काम आएंगे। तो जब आपने सहाबा से कह दिया, और अगर सहाबा से आप कह देते कि वो तो 1300 है, मतलब फसिल तुम, तो ए मोमिनो तुम हिम्मत हार जाते हैं। तो इस इबारत का ख्याल रखना तर्जुमे का। वलतनाज़अतुम फिल अम्र, फिर इख्तिलाफ कर जाते मामले में, कौन से कि लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कैसा किया मसीहत। वलाकिन्नल्लाह सल्लम, मगर अल्लाह ने तुम्हें इस फितने से, इस इख्तिलाफ से बचाया। बिल्कुल वाज़ेह है।
اس لیے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دوسری تصویر سنیے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ دوسری تصویر جنگ بدر کی، وَإِذْ يُرِيكُمْ ہے اصل میں، تو یہ قواعد سے کمو، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ یعنی تمہاری نگاہ میں انہیں، کب؟ اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب مڑبیر ہو چکی، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا تمہاری نگاہوں میں وہ کم نظر آ رہے تھے۔ مڑبیر بھی ہوئی، وہ کتنے تھے؟ 1000 سے اوپر، لیکن انہیں تمہاری کم نظر آ رہے تھے۔ اچھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اچھا آپ کتنے تھے؟ 313، لیکن آپ کو ان کی نگاہوں میں 313 سے بھی کم۔ ایسا کیوں؟ تاکہ وہ بھی گھبرائیں نہیں، وہ بھی لڑیں، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ آج حق کی جیت ہوگی، اور آپ بھی گھبرائیں نہیں۔ مگر یہ کب کی بات ہے؟ جب جنگ شروع ہوئی۔ اب جب شروع ہو چکی گھمسان کی لڑائی، تو سورہ آل عمران میں ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت کون سی؟ اللہ کی راہ میں قتل کرتی تھی، وأخری کافرۃ دوسری کیا تھی؟ کافر، تو کس کی راہ میں؟ شیطان کی راہ میں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، ادھر 300 ہیں، ادھر 100 گنا زیادہ ہیں۔ اس حقیقت تو اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی واضح کر دیا۔ تو ایسا کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو ظہور میں لانا تھا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اللہ کی طرف۔ تو یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی، اعمال کی، یہ جنگ اور حق کی جیت، یہ معاملات۔ اب مسلمانوں کو ہدایت ہے، تو ذرا سنیے ہدایت کیسی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ انہیں کہ دوبارہ ایسا کبھی موقع آئے اے ایمان والو، جب تم پاؤ کسی جماعت کو یعنی مڑبیر، تو فاثبتوا ثابت قدم رہو، بھاگو نہیں، ثابت قدم رہو۔ اور کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ جنگ میں اللہ کو یاد کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم باہمت ہیں، گھمن اور غرور نہیں، ہم سے کون ٹکر لے گا، نہیں، اللہ کو یاد کرو کثیرا، ہر وقت اللہ کو یاد، تو انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ اور دوسری تصویر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف مت کرو۔ اگر اختلاف کرو گے، دیکھیں آئے نا تو پست ہمت ہو جاؤ گے۔ اختلاف سے پست ہمتی، حوصلہ نہیں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، تذہب یعنی چلی گئی تمہاری ہوا یا جائے گی، ہمارے کہتے ہیں ہوا اکھڑ گئی۔ کوئی پست ہمت ہو جائے تو وہی ہے، اور تمہاری اختلاف سے ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کس پر صبر؟ وہ اس آیت سے اس کا جوڑ نہیں کہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ جنگ کا میدان ہے، تو کیا صبر کرو؟ ہوش سے کام لو، جوش سے نہ لو۔ جب دیکھو کہ کامیاب ہو رہے ہیں تو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو۔ صبر کے یہی معنی ہے نا کہ رو کے رکھنا۔ جیت ہو رہی ہے، مال غنیمت کی طرف مطلب کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر کوئی اپنا رشتہ دار، بھائی بیٹا شہید ہو رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، یہ ہے مطلب۔ وَاصْبِرُوا صبر کرو، تکالیف ہو رہی ہیں، شدت ہے، گرمی ہے، جو بھی، تو وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب سنیے، یہ تو مومنوں کو ہدایت ہے، بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس میں، سنتے رہیے۔
قریش کے لوگ جب نکلے تھے مکے سے تو ان کی تصویر کشی کی جا رہی ہے. پھر جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شیطان بھی پہنچے گا، پھر یہودوں کے بارے میں بھی ذکر ہے. تو سنیے پہلے قریش کی تصویر کشی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ان کی طرح نہیں ہونا ہے مسلمانوں. کن کی طرح؟ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. کون نکلے تھے؟ مشرکین مکہ. تعداد 1000 سے اوپر تھی، بعضوں نے لکھا ہے 313، بعضوں نے 900 تھی. بطرن، اتراتے ہوئے، رعاء الناس، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے. کیا شان دکھاتے تھے؟ ساتھ میں باندیاں لائے، ڈھول تاشے لائے، شراب لائے، ناچنے والی لائے، اور جب نکلے تو جہاں بستی ملے وہاں ڈیرا ڈال دیا، اور اپنی شان کے ہم سے کون ٹکر لے سکتا ہے. یہ رعاء الناس، اتراتے تھے. تو تم ایسے نہیں بننا، یہ کہا جا رہا ہے. اور وہ دبدبہ ڈالنا چاہتے تھے سارے عرب قبائل پر کہ ہم سے کوئی ٹکر نہیں سکتا. تو حکم ہو رہا ہے کہ یہ اترانا یہ مناسب نہیں. مگر یہ تو ظاہری اخلاق، صحیح اخلاق تھے کہ اترا رہے تھے. مگر اس سے بھی بڑھ کر جو نحوست ان میں تھی، اس سے بھی بڑھ کر لعنت کے جو حقدار تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. یہ بڑی لعنت کی چیز تھی. دبدبہ ڈال رہے ہیں، یہ اخلاقی قباحتیں، شراب نوشی، ناچ گانا، دف، غرور. مگر یہ سب سے بڑی خرابی تھی کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو کہاں جائیں گے؟ واللہ بما یعملون محیط. اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کا. جب احاطہ کیے ہوئے تو اس کی گرفت سے باہر نہیں جائیں گے. اب اس میدان میں جنگ بدر کے شیطان پہنچتا ہے، اسے سنیے تلاوت، اور پھر شیطان کیسے پہنچا، کیا کہہ رہا ہے سنیے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ واللہ شدید العقاب. پہلے سنیے ترجمہ. جب اس نے مزین کیا شیطان نے ان کے اس فعل کو، جنگ کو نہیں کر رہے ہیں نا اسے، اور کیا کہا؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے تم پر کوئی آج غالب نہیں ہوگا. شیطان کہہ رہا ہے ان سے، انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں. اور پہنچ گیا جنگ بدر میں. بس جب دیکھا دو جماعتوں کی مڑویر ہوئی، نقص علی عقبیہ، تو بھاگا. اور کیا کہا کہ بری منکم، میں تو تم سے بری ہوں، بیزار ہوں. انی ارا، میں دیکھتا ہوں، مالا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ، شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ. اچھا، کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے. واللہ شدید العقاب، اس لیے بھاگا. تو کیا قصہ ہے اس کا؟ قریش جب نکلے تو انہیں ڈر تھا کہ پیچھے سے قبیلہ بنی بکر، یہ ان کا حریف تھا. حلیف جانتے ہیں آپ؟ آج دیکھیں سپر پاور ہے تو اکثر ممالک کسی سپر پاور کے ماتحت رہتے ہیں، تو اس کا نام کیا؟ حلیف. تو جب اس ایک سپر پاور کے حلیف رہیں گے تو دوسرا سپر پاور کے حریف مقابل. تو یہ قبیلے نے ان سے اتحاد نہیں کیا تھا، تو ڈر تھا کہ یہ قبیلہ کہیں پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے. تو شیطان ان کا جو رئیس تھا، سردار سراقہ بن مالک، ان کے چہرہ لے کر آیا. کہتا ہے کہ نہیں، میں ان لوگوں کو مٹانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اللہ،
اسلام کی مٹانے کی خاطر ان کا حریف، ان کا دشمن کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم، تو ان کا ڈر نکل گیا۔ اب یہ آیا، دیکھا کہ جب جبرائیل امین سب بندی کر رہے ہیں، فرشتے 500 ادھر تو 500 ادھر، اب اس نے کیا کہا کہ نہیں انی ارا ما لا ترون، یہ تو نہیں دیکھ رہے تھے نا، لیکن پھر کیا کہتے ہیں انی اخاف اللہ، کیا خوف تھا اللہ کا؟ اللہ کا خوف کیا تھا؟ اللہ کا حقیقی خوف نہیں تھا جو ہونا چاہیے، اگر یہ خوف ہے تو فوراً آ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ کس کا خوف؟ مارے جانے کا، عذاب کا، کہ فرشتہ ایک کوڑا لگائے گا تو، بس اس کا خوف تھا، اس لیے وہ لوٹ چکا۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب سنیے، مدینہ میں جو بیٹھے تھے، دیکھیے ہر چیز کو لیا جا رہا ہے، مدینہ میں جو بیٹھے تھے منافقین، جو یہود، وہ کیا کہتے تھے تو سنیے گا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب یہ جماعت نکلی اور قریش کی جماعت نکلی تو یہ منافقین کہتے تھے جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ کہاں جا رہے ہیں جنگ کرنے، یہ کیسے جنگ کریں گے، یہ وہ کہتے تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اصل میں ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر، رسول کی بات پر، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ جو آیت ہے اگلی، یہ اسی منظر سے ہے بدر کے، یہ عام آیت نہیں ہے، لہذا اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ سب سے پہلے جنگ بدر کے میدان سے ہوگی، اس کو سنیے، پھر عام ہے لیکن اصل سبب یہ ہے، تو سنیے آیت کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ دیکھیے کیا آیت ہے کہ اے مومنو، کاش کہ تم دیکھتے، کب دیکھتے؟ جب مسلمان تلوار مار رہے تھے، فرشتے صحیح وار لگا رہے تھے، تو یہ تو ایک نظام ہے، کسی کی گردن کاٹو تو موت ہوتی ہے، مگر فرشتوں کا آنا ضروری ہے، تو یہ آیت اس موقع سے ہے۔ روح تو قبض کریں گے نا، وہ تو اڑ کر نہیں جاتی، تو کسی کو آپ نے قتل کر دیا، فرشتوں نے وار لگا دیے صحیح، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ لوگ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کافر کی جب روح کھینچ رہے تھے، روح تو کھینچیں گے نا، الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، تو ان کے چہروں پر مار رہے تھے اللہ، وادبارہم، اور پیٹھوں پر بھی مار رہے تھے۔ اب فرشتوں کی مار کیسے ہوگی؟ اور کہتے تھے کہ ذوقوا عذاب الحریق، اب جہنم کا عذاب چکھو۔ تو یہ اس وقت کے کافروں کے بارے میں جو قتل ہو رہے تھے ان کے بارے میں۔ اب رہا سوال عام کافر، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، یہی ہوگا جو مجرم ہیں۔ اب یہ کیوں ایسا انہیں سزا؟ ایک تو قتل ہوئے، پھر روح لیتے وقت بھی فرشتے مار رہے ہیں۔ اللہ سنیے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ اس لیے کہ تم نے جو بھیجا اعمال، مکی زندگی میں آپ نے سنا نہیں، جسے صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سنے نہیں، اور جو کرتوت آپ نے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ تمہارے کیے کی سزا۔ اب اس کے بعد سے جو چند آیتیں ہیں نا، یہ اس میدان میں مشرکین کو شکست ہوئی تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ کیسی سنت اور یہ کیسا طریقہ۔ تو سنیے، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مثال دی جا رہی، ایک تو ہوتا ہے مثلہ، کدعب یعنی ان کا معاملہ مشرکین عرب کا کیسے تھا؟ آل فرعون کی قوم کی طرح، اور جو اس سے بھی پہلے، والذین من قبلہم، یا ان سے پہلے،
कफरू भी आयात अल्लाह की आयत का इनकार किया। फ़ाख़ज़हुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके इस गुनाह की पादाश में उनकी गिरफ्त की। लिहाजा जिस तरह उनकी गिरफ्त हुई इनकी हुई। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले कवी हैं। तो इन्हें अब इशारा किया जा रहा है कि इन्हें जो बचे हैं कि अब भी बाज आ जाएं। अब एक कायदा बताया जा रहा है जो बच्चे हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। ये ऐसा क्यों? कुरैश को बड़ी नवाजिश से बख्शा था, तिजारती काफ़िले और हाजियों की खिदमत और नफ़ा समरात सब कुछ था और एक रोब था इनका। ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि अल्लाह ताला नहीं बदलता है किसी नेमत को जो उसे दिया, अता किया था नेमतें, सैफ हो, शिता हो, मौसम सरमा हो, गर्मा हो, काफ़िले आते थे तिजारत के लिए। नहीं बदलता किसी कौम की उस नेमत को जो अता की, यहाँ तक कि वो अपने आप को न बदलें, यानी अपने आप को उन्होंने इस नेमत का गैर मुस्तहक करार दिया। ये कायदा है। अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, कितनी नेमतों से हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, मगर एक इंसान अपने आमाल से, बद आमाल से अपने आप को गैर मुस्तहक करार दे इस नेमतों का, तो अल्लाह ताला नेमत छीन लेता है। बस ये इनके साथ हुआ है। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। वो जानता है ये लोग क्या कर रहे थे। और एक मिसाल यही, कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन। मामला इनका फ़िरौन और जो इनके पहले गुजरे उन्हीं की तरह है कि उन्होंने झुटलाया अपने रब को, तो हमने उन्हें हलाक किया उनके गुनाहों की बादाश में और आले फ़िरौन को डुबो दिया, और ये खुद ही जालिम थे। तो ये मिसाल हुई। अब बाकी कौन बचे? यहूदी। तो सुनिए अब यहूदियों की बात, फिर इस पर दर्स को ख़त्म करते हैं। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहिल्लज़ीन कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। ज़मीन पर चलने वाले बदतर लोग अल्लाह के नज़दीक वो हैं जिन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की, ईमान नहीं लाए। ये कौन है? यहूदियों की तरफ इशारा है। अब इसी की तफसील है, क्या किया इन्होंने, तो सुनिए। अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यंक़ुज़ून अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन व हुम ला यत्तक़ून। जिनसे तुमने मुआहिदा किया इन यहूदियों से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में आए तो सबसे पहले अतराफ़ की बस्ती इनकी बनु कैनुका, बनु नज़ीर और कुरैज़ा, ये 3 बस्तियाँ थी बड़ी बड़ी यहूदियों की। इनसे मुआहिदा किया कि हम मिलकर रहेंगे, अमन व अमान से रहेंगे, और इन्होंने मुआहिदा किया। अब ये गौर से सुनिए। सुम्मा यनक़ुज़ून अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रा, हर दफ़े ये अहद को तोड़ते रहे। वहुम ला यत्तक़ून, अल्लाह से डरते नहीं। तो क्या मतलब? इसलिए कि अब जो आयत आ रही है आगे, इसे समझना इस तारीख पर मौकूफ़ है। इसको समझिए, हुआ क्या, क्या बात थी। इनसे मुआहदा हुआ, जब जंग के लिए निकले तो इन्होंने साथ नहीं दिया, कहा कि ये कहाँ लड़ने के लिए जा रहे हैं। आहा, जिस वक्त मुसलमानों को फतह हुई तो इनका रईस काब इब्न अशरफ चीखा और चिल्लाया, क्योंकि मुसलमानों को फतह हुई, कुरैश के लोग मर गए। तो मक्का पहुंचा और मरसिये पढ़ने लगा जो उनके लोग कत्ल हुए थे, और उन्हें उभारा कि इनका इंतकाम, इनका बदला लेना है। इसी पर बस नहीं हुआ। देखिए, मुआहिदा किए हैं किससे? रसूल से, और साथ दे रहे हैं अंदरूनी तौर पर मुशरिकीन का, मुनाफिकत। बनु अब ये असल में हसद से भड़क उठे ना, जलन हुई कि मुसलमानों की जीत, दबदबा बैठ रहा है, तो इन्होंने शरारत शुरू की।
مسلمانوں کی عورتیں دودھ خریدنے دودھ بیچنے ان کے بستیوں میں جاتی تھی محلہ میں، تو ان کی چھیڑ کرنا شروع کر دی۔ جب چھیڑ نکالنا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، تو آپ نے انہیں بلایا، وہاں گئے اور انہیں ملامت کی کہ ہمارا تو معاہدہ ہے، تو کیا جواب دیتا ہے؟ ہم قریش نہ باشد، ہمیں قریش نہ سمجھنا، ہم قریش نہیں ہیں، ہم لڑنا اور مرنا جانتے ہیں، ذرا ہم سے لڑائی ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا۔ کیا مطلب؟ معاہدہ کہاں ان کا؟ اسی کو کہ ینقضون عہدهم فی کل مرہ، ہر دفعہ اپنا معاہدہ توڑ رہے ہیں، اور یہی کیا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت آئندہ کی آ رہی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ جو آیت ہے تو یہ ایسے لوگ ہمیشہ، بہت اہم آیتیں ہیں یہ دو آیتیں، کہ جو معاہدہ توڑتے ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دو باتیں تو سنیے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ان کے بارے میں کہ اگر انہیں تم پاؤ جنگ کے میدان میں، ان کا ہمارا معاہدہ ہو چکا اور ساتھ دے رہے ہیں مشرکین کا، اگر انہیں پاؤ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، انہیں ایسا درس دو کہ ان کے پیچھے رہنے والوں کے حواس باختہ ہو جائیں۔ کسے حکم ہے؟ تو اس کا پس منظر بھی سامنے رہے، خالی ترجمہ نہیں کہ کلام پاک میں کیا ہے۔ ایسے غداروں کو ایسا درس کہ ان کے پیچھے والے بھی درس لیں کہ یہ نتیجہ ہے دھوکہ دینے کا اور منافقت کا۔ لعلہم یذکرون، تو پیچھے جو رہیں گے شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب رہا سوال کہ انہوں نے تو معاہدہ توڑا، دیکھیں بہت اہم آیت ہے، اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول کو کیا کرنا ہے؟ تو سنیے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم سے خیانت کا، خیانت کون سی؟ وہ مال کی خیانت نہیں، یہ جنگی معاہدہ جو حمایت، حلیف، اتحاد، خیانت کا ڈر ہے، تو کیا حکم ہے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یہ سوا کو سمجھے، سوا یعنی برابر، ایک ریال کا ایک ریال۔ تو آپ دھوکہ نہ دیں، انہوں نے خیانت کی، آپ خیانت نہ کریں۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ کا کیا مطلب؟ معاہدہ جو پھینک دو، کیا مطلب؟ اعلان کر دو یہ تمہارا معاہدہ لو واپس۔ تو سوا سوا یعنی کیا؟ انہوں نے معاہدہ توڑا بحیثیت خیانت کے، آپ نے معاہدہ توڑا بحیثیت اعلان کے، یہ فرق ہوا۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ خیانت کر کے معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں تو آپ بھی خیانت کریں، نہیں، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ امن کا پیغام۔ چنانچہ ایک زندہ مثال، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں روم سے معاہدہ ہوا تھا چند سال کا، مہینہ پہلے انہوں نے وہاں پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں سرحد پر۔ کیا مقصد تھا؟ کہ معاہدہ کی جو تاریخ ہے اس وقت تک پاس رکھیں گے، جہاں معاہدہ ختم ہو اچانک حملہ کر دیں گے۔ تو ایک صحابی کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو تم خیانت مت کرو۔ تو سنت رسول، قول رسول، ارشاد رسول کے سامنے امیر معاویہ جھک گئے اور اپنی فوج کو واپس بلایا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام کبھی نہیں کہتا ہے، کلام پاک کے الفاظ ہیں اعلیٰ سوا، اعلان۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت دوسرے چیزوں میں بھی ہے، اس میں عبرت ہے، یہی خیانت نہیں۔ مان لیجئے مال کی خیانت، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے، جو ہمارے حق دینے والا حقوق، وہ نہیں دے رہا ہے تو کیا میں نکال لوں؟ نہیں، اگر آپ کا کفیل آپ کو حق نہیں دے رہا ہے تو ہم خیانت نہ کریں، اللہ سے مانگو۔ ملتا ہے نا درس اس سے، ہم کیسے خیانت کریں؟ ہمارے ہاتھ میں کاروبار ہے، ہم اپنا حصہ نکال لیں، نہیں۔ تو فم بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم امن کا پیغام لے کر آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو خیانت کو یہاں بات چلی کس کی؟
یہ جنگی معاہدے کی، لیکن پھر عام لفظ ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنایا کہ جن قوموں سے معاہدہ تھا اگر انہوں نے توڑ دیا تو اعلان سے توڑ دیتے تھے، اور قوم کو بھی نصیحت کی کہ اگر کوئی فرد آپ سے خیانت کر رہا ہے اور آپ قدرت رکھتے ہیں اپنا مال حاصل کرنے پر تو نہیں، حق اپنا اللہ سے طلب کریں۔ تو یہ ہمیں اس میں درس ملا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم آئندہ درس میں رکھتے ہیں تاکہ 2.5 صفحہ آئندہ کے لیے۔ اب چونکہ یہ درس مجلس ہماری ختم نہیں ہوگی بلکہ بخاری کا درس ہوگا، پھر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس مناسبت سے کچھ بات ہوگی، تو ابھی سنتے رہیے گا۔ ایک لمحے کے بعد درس ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارا بخاری کا درس جو چل رہا ہے ایمان، یہ چل رہا ہے نا ایمان، تو والدین کی محبت، بچوں کی محبت، اب سنیں آج صرف سنیں غور سے، اور ایک رسول کی محبت۔ تو رسول کی محبت، اللہ کی محبت، یہ جز ہے۔ تو یہاں باب باندھا ہے علامت الایمان حب الانصار، مدینہ کے انصار مناسبت سے۔ تو حدیث ہے کہ سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار، کہ جز ہے ایمان کا کہ انصار سے محبت کریں، اور انصار سے اگر آپ نفاق کریں گے تو یہ بغض کی علامت ہے۔ تو انصار کسے کہیں گے؟ انصار ایک تو ہے مہاجرین کا بھی ذکر کلام پاک میں ہے اور انصار کا بھی ذکر کلام پاک میں ہے، والذین من بعدہم ان کا بھی ہے جو بعد میں ایمان لائے، مگر ان کی بڑی فضیلت ہے انصار کی، کیونکہ انصار، اچھا یہ باب جو ہے انصار کے فضائل کا نہیں، مناقب کا نہیں ہے، جزء من الایمان، اس لہٰذا اسی حق مختصر سا جب باب آئے گا تو چونکہ یہ انصار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکہ میں رہنا دوبر ہو چکا تھا، انہوں نے ساتھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں جگہ دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک وادی کی طرف چلیں اور باقی دوسری وادی کی طرف، تو میں انصار کی وادی میں رہوں گا۔ اور آپ نے ہمیشہ دیکھیں ہجرت کر کے آئے، فتح مکہ ہوا مگر مکہ واپس نہیں لوٹے، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو اب اسی انصاری کا ایک قصہ ایک پیش کرتے ہیں، سنیے گا۔ دوسری حدیث، اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے ایک صحابی ہیں عبادہ بن صامت، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ صحابی ہیں، دوسری فضیلت کیا ہے؟ انصاری ہیں۔ ابھی سنیے تیسری فضیلت، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، تیسری فضیلت کیا ہے؟ بدر میں شہید یعنی حاضر رہے، شہید نہیں، وہ شہید یعنی حاضر، اچھا شریک تھے، یہ مطلب ہے۔ تو جبرائیل امین آئے، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے رسول، یہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو؟ تو بولے یہ سب لوگوں میں افضل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک یہ لوگ افضل ہیں، جو فرشتے اس جنگ کے میدان میں شریک رہے ہم فرشتوں میں افضل ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہوئی، صحابی ہیں، انصاری ہیں، شریک بدر ہیں، چونکہ عربی کا لفظ ہے شہید تو وہ شریک ترجمہ کریں۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاء، اور چوتھی وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اللہ نقیب بھی ہیں، یہ چوتھی فضیلت۔ کیا مطلب؟ مدینہ سے جو قافلہ آیا تھا پہلی دفعہ حج کے موسم میں، اور منی میں جو بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دی، ان میں بھی ہیں۔ پھر احد النقباء، پھر 12 نقیب آپ نے مقرر کیے، اس میں سے ایک ہیں، وہ کیا 12 نقیب؟ کہ یہاں تعلیم حاصل کر مدینہ میں ہماری دعوت کو پھیلاؤ۔ دیکھیے کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ہے کون؟ عبادہ بن صامت۔ تو اب آپ پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا، سنیں گے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کون ہے؟ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اہم بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، یہ عقبہ کی بات ہے، منی کی، اطراف میں صحابہ کرام تھے، بایعونی، مجھ سے بیعت کرو۔ اب سنیے حدیث کا متن،
अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, जब बैत होती थी तो उस वक्त क्योंकि शिरक हो रहा था ना, सबसे पहले शिरक न करो, नहीं तो बैत कैसी, ला इलाहा फिर इल्लल्लाह, शिरक नहीं करेंगे। वला तसरिकू, उस वक्त क्योंकि चोरी डाका, चोरी नहीं करेंगे। वला तजनू, इसका भी रिवाज था, जिना नहीं करेंगे। वला तख्तुलू औलादकुम, औलाद को भी कत्ल नहीं करेंगे, रिवाज था ना, लड़की हुई तो जिंदा दफन। वला तातू बेबहतान, किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, तफ्तरूनु बैन ऐदिकुम, मतलब बहतान मत लगाओ किसी पर। वला तासौ फी मारूफिन, और जो भी नेक काम है, भले काम है, इसमें नाफरमानी मत करो। क्या है मौजूद, देखिए ये अमल आप न करें तो सब गुनाह कबीरा हुए, कत्ल औलाद, शराब, जिना, चोरी, शिर्क, है ना। अच्छा, फमन वफा मिनकुम, अब शिरक को छोड़कर, चूँकि शिरक तो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह, अब ये अहम मसला है, ज़रा सुनिए गौर से। शिरक के बारे में, जो शिरक करता है उसकी माफ़ी नहीं होती इल्ला है कि वो तौबा करे। तो ये जो गुनाह कबीरा हैं, उसूल देखिए इस्लाम का, फमन वफ़ा मिनकुम, जो तुम में से पूरा पूरा अमल करे इन पर, फ़अज्रुहु अलल्लाह, चोरी से बचा, जिना से बचा, हाँ, शिरक और सब कत्ल नहीं किया तो उसका अजर किस पर, अल्लाह पर। क्या मतलब, यही तो समझना है। तो चलो दूसरी बातें भी, वमन असाब मिन ज़ालिका शैआ, और अगर किसी ने ये गुनाहों का इर्तिकाब किया, साथ में रहिए मेरे, फ़ऊक़िब फ़िद दुनिया, या तो उसे दुनिया में सज़ा मिलेगी, हाथ काटा जाएगा, संसार किया, फ़हुव कफ़ारतुल्लाह, तो ये उसका कफ़ारा यानी मिटा देना, ठीक है। वमन असाब मिन ज़ालिका शैआ, लेकिन किसी ने इसका जुर्म किया, फिर अल्लाह ने उसे छुपाया, पर्दा डाल दिया, फ़हुव इलल्लाह, वो अल्लाह की तरफ, इन शाअ अफ़ान, चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो अज़ाब दे। तो हमने बैत की, क्या चीज़ें समझ में आई इसमें, बहुत बुनियादी बातें। देखिए, पहली बात, जिसने इसका इर्तिकाब नहीं किया, पूरे पूरे आमाल किए, अजरुहु अलल्लाह, क्या मतलब कि हम दावा नहीं कर सकते, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, वो जितना चाहे दे। तो बात ख़त्म हो गई। हम ये नहीं कह सकते मैं तो 20 रकात नफिल पढ़ा, 8 पढ़ा, मेरा अजर नहीं, अजरुहु अलल्लाह, वो जितना दे। मगर इससे भी अहम सुनिए, और जिसने इनका जुर्म किया, सज़ा दिया गया दुनिया में तो वो तो मिट गया, ठीक है। मगर कई लोग जुर्म करते हैं छुपे हुए, अल्लाह तो देखता है, मगर सतरहुल्लाह, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। अब क्या, फ़हुव इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, चाहे माफ़ करे चाहे सज़ा दे। फिर हम परेशान क्यों? अगर वो माफ़ करता है तो ऐन रहमत का तकाज़ा है, लेकिन अगर माफ़ नहीं करता, सज़ा देता है, तो ऐन अदल का तकाज़ा है। तो अगर कोई शख्स जुर्म का इर्तिकाब करता है, कोई शख्स नेकी करता है, किसी को सज़ा मिलती है, किसी को सज़ा नहीं मिलती है, तो हमें ये हिदायत है कि उसके अमल से हम परेशान न हो। अगर अल्लाह उसे क़यामत के दिन सज़ा देता है तो ऐन अदल है, अगर माफ़ करता है तो ऐन रहमत है। तो हमें इसकी तवक्को करना चाहिए कि अल्लाह ताला उस पर रहम करे। लेकिन दूसरी चीज़ जो साबित होती है इससे, वो क्या, वो ये है कि जुर्म करने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होता। मिली बात ये, अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला, ये अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते कि अजरू वो मामला तो इल्लाह। तो मालूम हुआ कि अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करता है तो मुसलमान है, इस्लाम से खारिज नहीं होता, जैसे कि मर्जिया मोतज़िला कहते हैं। बल्कि क्या है, ईमान या नुकुस, जब वो चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता, जिना करता है तो मोमिन नहीं होता। यह है दर्स की, आज के दर्स की रूह, ताकि हमें अकायद पर भी कुछ मुख्तसर सी मालूमात हो, यानी बुनियादी, ताकि उससे हम कई चीज़ें हम समझ सकें। अब ये चल रहा है बाबुल ईमान और मोहब्बत रसूल, तो इसी ताल्लुक़ से, इसी हदीस की रोशनी में कि हुब्ब रसूल भी गुज़र चुका है और बता चुका हूँ कि इत्तिबाए नबी, इताअतन नबी, मोहब्बतन नबी, तो हमें क्या करना है। तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये महीना है आपके मीलाद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या हुक्म है, अगर तुम इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, देखिए अल्लाह के साथ मोहब्बत, ये क्या है, ईमान, असल ईमान है।
جز نہیں اصل ایمان، رسول کے ساتھ محبت اصل ایمان۔ اچھا، اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، اور اتباع کس کی؟ رسول کی۔ تو اتباع کا مطلب کیا؟ آپ کی ہر ادا کو ہم اپنائیں، جسے کہتے ہیں نا سنت نبی، یہ نا سنت سنت سنت، تو کئی چیزیں آتی ہیں، اب ہمیں کیا اپنانا ہے، اور اس کو میں بیان کر چکا ہوں پہلے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سر نے حکم دیا، اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ آپ نے حکم نہیں دیا، آپ جو کر رہے ہو۔ تو بتائیے کہ اتباع کس میں ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کب ہوئی؟ تو مکے میں۔ کتنے سال گزرے مکے میں؟ چلے نبوت کے بعد کتنے سال گزرے؟ پھر مدینہ میں کتنے سال گزرے؟ تو اتباع نبی کس میں ہے؟ آپ نے کبھی اس دن کو منایا؟ صحابہ کو حکم دیا؟ تو اتباع نبی یہ نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اتباع کا مطلب کیا؟ جو آپ کا عمل، تو آپ نے تو اس کو کبھی منایا نہیں۔ اچھا، اب نعرے بازی، نعرے بلند کرنا اور اس دن کو منانا، یہ اہتمام اور جلسے جلوس، آپ جائیے صحابہ کی تاریخ میں، صحابہ کتنے صدی تک زندہ رہے، کسی صحابی نے اس کی تلقین نہیں کی۔ چلیے آپ کہیں گے کہ یہ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، چلو فقہ میں لے جاتے ہیں، سارے فقہ کو جانتے ہیں، امام مالک کو جانتے ہیں، امام حنیفہ کو، امام شافعی کو، احمد بن حنبل کو، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فقہ کی کتابیں بھی نہیں ہیں، تو نہ قرآن و سنت پر چلنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہے، اور کسی بھی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا، نہ کسی امام نے ایسا حکم دیا۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ میلاد کے دن جشن منانا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، ضرور کوئی بات ہے، تو یہ بات کے دور میں کسی نے کوئی اپنی خوشی اور منانے کے لیے کوئی مناسب دن چاہا کہ چلیے لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے، اور اصل یہ بدعت اسی طریقے سے ابھری ہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں، لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، تو چلیے شادی کی خوشی میں لوگوں کو مہینوں مہینوں جمع کیا جائے، میت ہوئی تو مہینوں مہینوں جمع کیا جائے، یہ تھا پہلے، کام نہیں تھا، تو چلیے رسول کی محبت سے لوگوں کو جمع کیا جائے، تو یہ درست نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو اس دین کی اہمیت، یعنی بچوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کا نام کیا تھا، آپ کی لڑکیاں کتنی تھیں، یعنی سیرت، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مساجد میں آپ خطبے میں اس کو لے لیں، خطبے ہر جمعہ آتے ہیں، اس ربیع الاول میں 2 جمعہ 3 جمعہ، تو جمعہ میں بیان کر دیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن چلیے آپ چاہتے ہیں کہ مجمع ہو اور کوئی پروگرام ہو تو اس حد تک رکھ سکتے ہیں کہ سیرت النبی کو کہ آپ نے کیا حکم دیا۔ باقی اس کے علاوہ جو کرتے ہیں یہ بدعت میں سے ہے، خرافات میں سے ہے، اور بالکل واضح ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے دین میں نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سا بیان کیا، تو اب آپ کو وقت دیتا ہوں کہ آپ پوچھیں، میلاد کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز جو ان لوگوں تک جائے، اس لیے میں 10 منٹ دیتا ہوں، سوال کر سکتے ہیں کہ اور کیا خرافات کیا ہوتے ہیں۔ باقی یہ بدعت سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بچیں۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، مجلس ختم ہے، کہیے جی۔ ہاں، میلاد کے تعلق سے ان کا سوال ہے 12 وفات، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک وقت تھا کہ لوگ 12 وفات ہی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ 12 وفات۔ اب لوگوں نے سمجھانا شروع کیا کہ آپ 12 وفات کی خوشی مناتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عجب سی بات ہے، یہ تو دشمنوں کی بات ہوئی۔ جیسے کہ محرم میں بھائی شربت تقسیم کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوئی، تو اب انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا، اب 12 وفات نہیں کہتے، اب کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ یعنی دیکھیے شیطان کیسی چال چلتا ہے، جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وفات پر آپ کیوں خوشی منا رہے ہیں، تو اب اس کا نام تبدیل کر دیا۔ تو یہ 12 وفات بھی درست نہیں ہے اور میلاد بھی درست نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ جو بنا رہے ہیں بدعت۔ باقی تو وفات تو آپ کی ہوئی، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ 12 کوئی ہوئی۔ جی کہیے۔ جی ہاں، جی تاریخوں میں اختلاف ہے، پیدائش کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ اس سے کیا تھوڑی تقویت ملتی ہے کہ آپ جو منا بھی رہے ہیں،
لیکن اصل تو منانا ہی بدعت ہے. اگر آپ منا بھی رہے ہیں تو تاریخ میں اچھا چلیے دوسرے پہلو سے چلیے. وہ کہاں کی تاریخ مان لیجئے 12 وفات تاریخ صحیح ہے, مان لیجئے کوئی تو تاریخ ہے نا, تو وہ کون سی مکی نہ کہ ہندی, میں تاریخ کون سی مکی. تو آج ہمارے یہاں کتنی 9 ہے, جس دن ہمارے یہاں 12 ہوگی اپنے یہاں کتنی ہوگی 11 ہوگی. تو آپ کون سی تاریخ کو مناتے ہیں؟ بالکل وہی عرفہ ہے. بھائی عرفہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے, تو مکے کا عرفہ, تو 12 وفات مکی. تو آپ کو اگر منانا ہے, اگر عقل رکھتے ہو لعلکم عقل ہوش مند ہو, تو جس دن یہاں 12 ہے اس دن منائیے. لہذا اس حیثیت سے بھی غلط ہے, اس طرح سمجھائیں. یہ بھی ایک نقطہ ہے سمجھانے کا. دیکھیے رمضان کے روزے ہیں, عید ہے, وہ تو چاند پر ہے, اس کا حکم ہے کہ چاند. لیکن یہ 12 وفات آپ کیا ہر جگہ پیدائش ہوئی؟ ایک ہی جگہ مکی. بہت اچھا سوال. چلیے تو کئی لوگوں کے سمجھ میں آئے, کہیے. ہاں ہاں یوم الفرقان, جی ہاں جی جی ہم نے فیصلے کا دن, ہاں جی 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 ہاں. سوال ان کا سمجھ میں آیا نا کہ فرقان, اس کے پہلے ہم ترجمہ کر چکے ہیں کہ کسوٹی, یعنی حق و باطل کی پہچان. لیکن یہاں ہے چیز وہی, لیکن معنی سے ذرا ہٹ گیا. فیصلے کا دن, یہاں کیا ترجمہ ہوا؟ کیونکہ جنگ کے میدان کی بات ہو رہی ہے, تو فیصلہ, تو فیصلہ یعنی کیا؟ وہی کسوٹی. حق اور حق باطل سے الگ ہو گیا, یا باطل حق سے الگ ہو گیا. لغت کے معنی جمع ہیں, پہنائے ہوئے ہیں, لیکن ہر جگہ آیتوں کا ترجمہ اس مناسبت سے ہوگا. بہت اچھا. ہاں ہاں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس دن جنتی الگ ہو جائیں گے, دوست کے الگ. بالکل صحیح. یعنی یہی تو اصل چیز ہے نا, کہ لغت کو بھی ساتھ میں رکھیں اور پس منظر کو بھی. جیسے یہ جو آیت بیان کیا میں نے کہ فرشتے مارتے رہیں گے, اس کو اس پس منظر سے ہٹا کر لوگ دوسری تفسیر کرتے ہیں. پہلے اس کا پس منظر بتائیے نا. جی اچھا غنیمتم, ہاں ہاں جی ہاں 5 حصے جو ہوں گے نا, جی بہت اچھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 5واں حصہ ایک اللہ کا اور رسول کا, تو باقی 4 حصے غازیوں میں, یعنی جو جنگ میں شریک تھے. جی بہت اچھا, اس کو آپ نے کلیئر کیا. جی ہاں چونکہ آل رسول ہیں نکالتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 نہیں, وہ تو اصل میں یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شیعہ حضرات نکالتے ہیں, اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ فقہا کے جو اقوال ہیں, جیسے حنفیہ نے کہا, تو ہمارے یہاں عام طور پر حنفیہ کے قول پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں لیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ شیعہ جو ہے نکالتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ شیعہ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں. حالانکہ یہ فارسی تھے, فارس تھے, مگر یہ اپنے آپ کو سبوں کو اہل رسول ہی سمجھتے ہیں, تو وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. جی اور اس کو میں نے بس مختصر بتایا, پھر فقہ کتاب میں اس کی طرف جی اہل بیت کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے, کہیں ہم تو خاموش رہیں گے نا. البتہ ہیں فاطمی ہیں, وہ بھی ہمیں تو احترام لینا ہے. اب ان کا وہ مسلک ہے, وہ جانے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اب وہ کیا ہے, جنگ کا میدان ہے, اسی لیے ہم جو اس کے ضروریات کو پیش کر رہے ہیں. تو کبھی کئی چیز جی جی حسینی ہے, ہاں جی جی ہاں نہیں, حسینی ہاشمی جو ہے نا, کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں. اب اگر وہ نمازی نہیں ہے تو ان کو احترام سے کہ بھائی آپ کا خاندان بڑا ہے, یعنی خوشخبری دیں, آپ کو تو ہم سے پہلے نماز کے لیے آنا چاہیے. یہ ہاں ہاں تو وہ تو ان کی گمراہی ہے. وہ تو میں نے دیکھا نا کہ ہمارے یہاں جو پیر تھے نا, ہمارے یہاں جو ہیں وہ سب سید ہیں. جو بھی خانقاہ کا جو بنتا ہے نا, تو ایسے دوسروں کو تو جگہ نہیں ملتی ہے نا. خانقاہ تو یعنی اس کی باقاعدہ آپ دیکھے ہوں گے. ہاں تو وہ مسجد میں نہیں آتے. اب وہ تھے ہمارے وہ, تو ہم نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ لوگ نماز میں کیوں نہیں آتے؟ ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں گے آپ لوگوں کے پیچھے؟ اچھا ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اب جب تو اب انہیں تو ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے, غلطی ہے ان کی. یعنی اصل کیا زین الشیطان و اعمالہم. ہاں اب ان کی ہدایت ہم
ہدایت کے لیے کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ چونکہ ان کے سامنے ان کا جو یہودیت کی طرح جو مقام ہے نا، اس سے وہ ہٹنا برداشت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اگر کہتے رہیں تو ہدایت مل جائے، لیکن ہمارا فرض ہے. مجھے وہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ غلط لفظ ان کے لیے استعمال نہ کریں، چونکہ اب ان کا عمل ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے، ذات سے تو نہیں ہے نا. جی.